بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي خذ أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو
له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن نهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء
بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل اللوز وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل اللوز وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا معموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. باری دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
چار صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے چیرتے ہیں کلے اجدر کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے خیبر گشائی کے لیے منتظم کعبے کا تو کیا مرحب کو حیدر نے تو بولی ذوالفقار ایسا چاہیے تیغا آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شاہ کا ان کے دریا بہا دوں گا سرائی کے لیے منتظم کعبے کا چونک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا جزاک اللہ سورہ فاتحہ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد زہرا جفائے بانی سر دیکھتے رہی زہرا جفائے بانی سر دیکھتے رہی کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتے رہی سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتے رہی اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتے رہی اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتے رہی رن میں جو شور قاتل شہ کربلا ہوا ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب
ٹکرا کے گر پڑی سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی بڑی مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی بڑی کچھ تن بدن کی سوج تھی نہ چادر کی فکر تھی مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی پہنچی قریب مقتل سالار کربلا دیکھا کہ کر چکا سر اطہر حسین کا لگے تپا پہ ہے تنے اقدس پڑا ہوا پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع جمع پہلے تو بے یقینی میں دو غم ہٹ گئے تھر تھرا کے لاشیں شہر سے لپٹ گئی پھر تھر تھرا کے لاشیں شہر سے لپٹ گئی چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں بھیا چھنی جو سر سے ردا کیا کروں گی میں لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں لوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے بھائی آنکھ چھ مریض کا بستر تو کیا کروں جل جائے گہوارہ اصغر تو کیا کروں چھینے شکی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں لگ جائے آگ خیموں کے اندر میں کیا کروں سمرے لئی سکینہ کے کوڑے لگائے گا میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا زہرا جفائے بانی ہے جزاک اللہ
بیٹھ کے 2-3 شعر ایک دفعہ اور مل کے بابا سے بلند تر صلوات. آیا کرے جو خواب میں مولا کبھی کبھی آیا کرے جو خواب میں مولا کبھی کبھی آیا کرے جو خواب میں مولا کبھی کبھی کر لوں اسی بہانے سے سجدہ کبھی کبھی اور بے اختیار آئی جو مولا علی کی یاد دل بن گیا ہے خانہ کعبہ کبھی کبھی دل بن گیا ہے خانہ کعبہ کبھی کبھی اور روزے پہ مجھ کو اپنے اچانک بلا لیا ہوتی ہے یوں بھی پوری تمنا کبھی کبھی اور دیکھا ہے میں شراب نے خود بھی یہ معجزہ دیکھا ہے میں شراب نے خود بھی یہ معجزہ مجلس میں خود بلاتے ہیں مولا کبھی کبھی آیا کرے جو خواب میں درود پڑھیے محمد وآلہ کی تعمیر حکم میں شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں مسائل کے سے 3 سے 4 شعر ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجیے. یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا نور آنکھوں کا بجھ گیا میرا ہے نور آنکھوں کا بجھ گیا میرا مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا تھا یہ مقتل
اکبر نظر نہیں آتا، مل کے قاصد کے ساتھ روتے ہیں، اور خط کو دل سے لگا کے کہتے ہیں، کس کو پڑھ کر سناؤں میں سغرا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور حال شاہ نجف یہ میرا ہے، ارے چاروں جانب فقط اندھیرا ہے، آئے امداد کو میری بابا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، آؤ زینب مجھے سہارا دو، ارے یا صدائیں دو اپنے غازی کو، کیسے لاشا اٹھاؤں میں تنہا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، اور جلد پہنچوں میں پاس اکبر کے، ارے پھل سنا کا نکالوں سینے سے، رن میں ہر سو غبار ہے اڑتا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، حال قاسم عجیب تھا رن میں، بین کرتے تھے شاہ بن میں، ارے بین کرتی تھی خیموں میں لیلا، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا، تھا یہ مقتل میں شاہ کا نوحہ، مجھ کو اکبر نظر نہیں آتا۔ حضرات ذرا آگے آگے تشریف لے آئیے، خاطر کرنا بھی آسان ہوگا۔ آپ حضرات بھی ادھر آ جائیے، ذرا مخاطب کرنا آسان ہوگا، یہاں مل جائے گا ٹیک اپ۔
तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात के लिए तमाम उलमा खुतबा फुक़हा शुअरा नात ख़्वां मरसिया ख़्वां नोहा ख़्वां आप हज़रात अपने तमाम रिश्तेदारों मोहसिनों उस्तादों तमाम शियाने दर करार जो भी इस दुनिया से गुजर गया उन सबको शामिल करके और खुसूसी तौर पर जनाब मरहूम सैयद क़मर हसन ज़ैदी साहब इब्ने सैयद सिराजुल हसन ज़ैदी साहब को शामिल करके एक मरतबा अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ گفتگو میں نے شروع کیا تھا جو کچھ حضرات وہاں پہ تھے جہاں یہ گفتگو میں نے شروع کی تھی، میں کوشش کروں گا جہاں جہاں بھی موقع ملا میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا جاؤں۔ جو لوگ جنہوں نے بات کچھ پہنچ گئی تھی ان کو شاید دوبارہ کوئی بات سننی پڑ جائے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کچھ ہو اور جو دوسرے سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہو، یہ میسج پہنچ جائے۔ خدا کرے آپ حضرات کی سننے کی وجہ سے اس خلوص کی وجہ سے ہماری بھی یہ نوکری خدا اگر قبول کر لے گی انشاءاللہ۔ آپ درود پڑھ لیجیے پر محمد امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں کھڑا ہو کر اللہ نے مجھے کم سے کم 10 مرتبہ مجھے ضروری یہ دعا منگوائی ہے اپنے سامنے، چاہے میں کوئی اور دعا مانگوں یا نہ مانگوں۔ ویسے تو وہ ہر وقت میری دعا سننے کو تیار ہے کہ مجھ سے دعا کرو استجب لکم ادعونی استجب، مجھ سے مانگو مجھے پکارو میں قبول کروں، گارنٹی۔ مطلب یہ بات مجھے نہیں پتا، میں اپنے واقعی میرے بھی ذہن میں آتی ہے گناہ گار ہوں کہ میں یہ سمجھ کیسے لیتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے سنی نہیں یا اس نے قبول نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو یہ خود کہہ رہا ہو ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں دوں گا، یہ مطلب وہ دنیا کو کوئی سیٹ نہیں کہہ رہی ہے، یہ وہ گارنٹی کے ساتھ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں دوں گا۔ بس صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں کچھ اپنے لیے برا مانگ رہا ہوں تو یا نہیں دے گا یا اس سے اچھا دے گا یا تھوڑی دے گا، اتنا تو بھروسہ کر سکتا ہوں اس پر۔ اس نے جب ضمانت لے لی کہ میں دوں گا، مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا۔ بس صرف بات یہ ہے۔ اب مجھے دیکھیے نا، جب وہ مجھے کھڑا کر کے منگوا رہا ہے، ایک تو یہ اس نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ میں کسی بھی وقت تمہاری بات سنوں۔ اس نے نہیں کہا وضو کر کے کھڑے ہونا، فلانی جگہ کھڑے ہونا، دھماکی جگہ کھڑے نہیں ہوگے تو نہیں سنوں گا، یہاں کھڑے ہوگے تو کہہ سکتا تھا، وہ جتنی چاہتا کنڈیشن لگا سکتا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا،
صرف ادعونی، مجھے آواز دو میں جواب دوں گا. صرف اتنی اس نے شرط لگائی کہ تم ابتدا کرو، اختتام میں کروں، لبیک میں کہوں گا. وہ مالک ہو کے کہہ رہا ہے، غلام نہیں ہے میرا. یہ میں غلام سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جس کو آواز دوں وہ فوراً لبیک کہے. وہ مالک ہو کر میری آواز کا انتظار کر رہا ہے. اور جب وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے حی علی خیر العمل، تو میں فوراً نہیں جاتا، اپنی آواز پر اس کو فوراً منگوا لیتا ہوں. تو دیکھیے، میں اس کا عبد ہوں یا وہ میرا غلام ہے. اس نے، میں یہ احساس دلا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو تڑپ رہا ہو بندے کی دعا قبول کرنے کے لیے، میں جسارت کر کر اس پر الزام لگاتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کو میری دعا سے زیادہ اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ میں دعا کر کے یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس کو اس سے زیادہ شاید، تو جو مجھ سے اتنا تڑپ رہا ہو میری دعا کے لیے، وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے دعا منگوا رہا ہے. اور دن میں 10 مرتبہ کم سے کم نہ مانگوں تو نماز قبول نہیں ہے، نماز مکمل ہی نہیں ہے. نماز کے بعد میں جو چاہے مانگ لوں، لیکن نماز میں یہ مانگوں. کیا مانگوں گے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم. صرف ایک دعا مانگوں میں بھی کلرز کر رہا تھا پرسوں کہ کیا ترجمہ تو سب کو معلوم ہے نا، میں عرض کر دوں، بچوں کے لیے عرض کر دوں. اہدنا، تو مجھے ہدایت کر، اہدنا صراط المستقیم، ایسا رستہ جو سیدھا ہو. بالکل لفظی ترجمہ کیا میں نے. اہل سنت حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. فنڈامنٹل ڈفرنس ہے، چاہے جس نے دیکھ لی ہو یا جو ابھی ڈھونڈ رہا ہو. وہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے. اب میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں یہ میرے دل میں کیا کہہ رہا ہوں یہ. اب دیکھیں، دعا وہ نہیں ہوتی جو زبان سے کہی جاتی ہے. ہم غلطی تھوڑا بہت یہ بھی کرتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. نہ دعا پڑھنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے. معمولی سا فرق ہے یہ. ہم پڑھنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں لگا دیا ہے ثواب کے بینک بیلنس کے پیچھے. یہ کر لو، یہ اتنے سال کا ثواب، وہ کر لو، وہ اتنے عرصے کا ثواب. ہم جناب ثواب جمع کر رہے ہیں، ہمیں لگا دیا ہم بالکل بزنس کر رہے ہیں ثواب کا. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہم نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم دعا بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں. اس لیے گرے پڑے میں ہیں ہم. دعا مانگنی ہے، نماز میں قائم رہنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. دعا مانگنی ہے. اب میں سمجھ ہی نہیں رہا میں کیا مانگ رہا ہوں، تو ملے گا کیا بھائی؟ اگر وہ میں ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو وہ دینے والا کیا سمجھے گا کہ مانگ کیا رہا ہے؟ تو مجھے مانگنا ہے نا، تو دل تو میرا دھڑکنا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. اگر مانگنے والا ہی سیریس نہیں ہے تو دینے والا کیوں سیریس ہوگا؟ آپ خود بتائیں نا. میں دعائے حج پڑھے جا رہا ہوں اور میرا کوئی دور دور تک ارادہ ہی نہیں ہے حج پہ جانے کا، اور ہر رات میں نماز اس میں رمضان میں دعائے حج پڑھے چلا جا رہا ہوں جناب. کیوں جی؟ ثواب بہت ہے. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مذاق کس سے کر رہا ہوں؟ میں یہ بھی تو سوچ لوں. جب میں مانگ ہی نہیں رہا تو قبولیت کی کیا بات ہوئی؟ میں نے مانگا ہی نہیں، میں نے فیل ہی نہیں کیا اپنے دل میں. میں تو اتنا مصروف ہوں کہ دل میں فیل کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں. وہ فیل بھی کرے اور پوری بھی کرے. یہ ہے میری ایکسپیکٹیشن. تو بھائی دعا مانگنی ہے، نماز میں قائم رہنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. یہ اس پہ پھر میں کبھی بھیڑ کر دوں گا. لیکن دیکھیے، اب جب میں یہ مانگ رہا ہوں کھڑے ہو کر، مجھے آپ ایک مثال عرض کر رہا ہوں. کسی بہت بڑے گھر پر جاؤں، بل گیٹس کے پاس چلا جاؤں،
چندہ لینے کے لیے. تو اب اور کوئی میرے پاس آ جائے چندہ لینے کے لیے, تو جو میرے پاس آیا ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کرے گا, کتنا دے دیں گے یہ؟ غریب آدمی ہے بیچارہ, بہت دے دیا اس نے, آج حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی تو $10-15 دے دیں. اور یہی بات میں بل گیٹ سے بھی ایکسپیکٹ کروں گا. کسی اور کا نام لے لیں, کوئی بڑا ہو شیعہ بڑا, آپ جا رہے ہیں جناب مجلس کا سبیل کا چندہ لینے, یا کوئی ہمارے ٹوپی والے حضرات مائچے اٹھا کے مسجد کا سجدہ چندہ لینے, کوئی بھی سمجھ لیں آپ, XYZ وہ آئے میرے دروازے پر, کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ کچھ دے دے گا, باہر گاڑی دیکھے گا, میرا گھر دیکھے گا, ایکسپیکٹیشن سیٹ کر لے گا. اگر بہت توک ماری اس نے تو اتنا دے گا, ایسا ہی ہوگا. اب میں آیا ہوں بل گیٹس کے دروازے پر, باہر میں نے دیکھا جناب گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, 2 کلومیٹر میں اندر گھر کے اندر گیا ہوں, 25 گارڈوں نے مجھ سے پوچھا. اس کے بعد کیا میری ایکسپیکٹیشن وہی ہوگی کہ یہ دے گا؟ ایمانداری سے بتائیں, نہیں ہوگی. اگر میں اتنے کا ہی سوال کر دوں اس سے, مثال کے طور پہ مجھ سے بھی وہ $10 مانگ لے اور بل گیٹ سے بھی, تو میں تو شاید خوش ہو جاؤں گا, اور وہ خوش ہوگا. چل میں مثال پلٹ دیتا ہوں, آپ شاید بل گیٹ سے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں, کہیں انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو سیستانی صاحب سے اور آپ کو موقع ملے سوال کرنے کا, اور کوئی اور عالم ہو, ان کے مقابلے کا تو کوئی نہ ہو, رہبر سے ملاقات ہو جائے آپ کی, کسی بھی بہت بڑے جس کو ہم بہت بڑا عالم سمجھتے اس سے, اور کسی عام آدمی سے ملاقات ہو جائے, تو آپ دونوں سے ایک ہی لیول کا سوال کریں, ایک لیول کا سوال کریں. کیوں؟ اب کوئی سیستانی صاحب سے بچہ پوچھے گا کہ وہ اللہ ایک ہے کہ دو ہیں, کوئی جا کے پوچھے گا سب سیستانی, سوال تو ویلڈ ہے, تو مجھ پہ ثابت کر دیں گے اللہ ایک ہے کہ دو ہیں, پوچھے گا جا کے, خود ہی اپنا سوال روک لے گا, لیکن کسی اور سے پوچھ لے گا کہ مجھے ہے یہ کوشچن میرا. سوال کیا جاتا ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے لیول کے مطابق, ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ ایسا جس سے سوال کر رہا ہوں اس کا لیول دیکھ کر میں اپنا سوال بدل دوں گا. اگر سوال کرنے والا خود مجھ سے سوال کروائے اپنے سامنے کھڑا کر کے, اگر اس کے لیول سے نیچے کی چیز ہوئی تو اس کی ذلت ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ پہنچ رہے نا؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں, مجھے سیدھا رستہ دکھا دے یا مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ. اگر یہ اللہ کے لیول سے نیچے ہے تو یہ اللہ کی بے عزتی ہے, نعوذ باللہ. لیکن یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, خود اللہ نے مجھ سے منگوایا ہے. اس کا دل خوش ہوتا ہوگا اس دعا کو سن کر. نہ صرف اس کے لیول کی چیز ہے بلکہ وہ دے کر خوش ہوگا, جبھی تو منگوائی ہے. اب آپ دیکھیے صراط مستقیم کیا ہے جو میں مانگ رہا ہوں. کسی اور امام نے نہیں کہا, یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا, صرف ہمارے چھٹے امام نے کیا. کہ صراط مستقیم ہو الامام, یہ جو تو کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے امام کے نقش قدم مانگ رہا ہے. یہ کہیں جانے کا راستہ نہیں مانگ رہا, اور یہ اس کے لیول کی بات تھی جو میں مانگ رہا ہوں. میں محسوس تو کر کے مانگوں. میں نے عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کے اماموں نے تو یہ تک دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہیں صراط مستقیم پر. انہوں نے یہ گارنٹی نہیں لی, کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی. وہ فقہ کے 4 امام, تفسیر کے معلوم نہیں کتنے امام, حدیث کے معلوم نہیں کتنے امام, انہوں نے یہ گارنٹی نہیں لی کہ ہم بالکل صراط مستقیم پر ہیں. ہمارے امام نے کہا ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, صراط مستقیم ہی ہے. محمد صلوات
दामन है, ये वो नक्श कदम पर चलना मामूली नेमत नहीं है, ये हमें फ्री में मिल गई है। असल में हमने आँख खोली, हमें ये नेमत मिली भी थी तो शायद हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन लोग मांग मांग कर अपनी पेशानी तोड़ लेते हैं, उनको नजर नहीं आती। और हम पहले दिन हमारा बच्चा जब नमाज में खड़ा होता है तो कहता है इस पर कायम रखना। अगर देखा वो मरते मरते मर गया, और जो उस पर फातिहा पढ़ रहा है ना वो भी यही कह के पढ़ रहा है कि दिखा दे। हमारा बच्चा पहले दिन नमाज पढ़ के कहता है मुझे इस पर कायम रखना। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। ये उसके लेवल की चीज थी जो उसने मुझ पर ये वाजिब कर दी कि खड़ा होके मेरे सामने अगर कोई मांगने की चीज है तो वो ये नक्शे कदम है कि इसको मांगे, कहीं ये हाथ से ना छूट जाए। और बात मैंने अर्ज किया था, ये बात कि है सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता है ये, बिल्कुल सबसे छोटा रास्ता है ये, सबसे आसान रास्ता है ये अल्लाह तक पहुंचने का, लेकिन है रास्ता। ये दो मैसेज और बस रखते मसाला है रास्ता। देखिए आप थोड़ा सा फील कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं सुना ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं। देखिए जब मैं खड़ा होकर मांग रहा हूं ना तो मैं वुजू कर चुका हूं, मैं वुजू कर लिया किसके बताए हुए तरीके पर, रसूल अल्लाह के बताए हुए पर। मैंने रिसालत को मान लिया, मैं क़िबले की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूं, मैंने क़िबले को मान लिया जो रसूल ने बताया, और अल्लाह को मान लिया क्योंकि मैंने सबसे पहले नमाज शुरू की अल्लाह अकबर से। तौहीद मान ली, नबूवत मान ली, कुरान का सूरा पढ़ रहा हूं कुरान को मान लिया, क़िबला मान लिया, अल्लाह को रहमान और रहीम मान लिया, मालिक यौमिद्दीन क़यामत को मान लिया, अदल को मान लिया, तौहीद मान ली, रिसालत मान ली, क़यामत मान ली, अदल मान लिया। चार चीजें मांग चुका हूं। अब बात क्या होनी चाहिए थी? हूरों की तादाद पर। अब तो बहस ये होनी चाहिए थी कि मैं सब कुछ मान चुका, अब मुझे हूरें कितनी मिलेंगी, मुझको बागात कितने मिलेंगे, मैं जन्नत में कहां जाऊंगा, मेरा मर्तबा क्या होगा। सवाल तो ये होना चाहिए, यहां पर पहुंचकर बात होनी चाहिए थी मंजिल की। यहां पहुंचकर सारी बातें मानकर मुसल्ले पे खड़ा होकर सारे मौलवियों ने कहा नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, मैं खड़ा हो गया। यहां से मांग रहा हूं रास्ता दिखा दे। बात मंजिल की होनी चाहिए थी, मालूम रास्ता कर रहा हूं। मैं समझ रहा था नमाज अब्दियत की मंजिल है, पता चला नमाज अब्दियत की मंजिल नहीं है, आगाज सफर है। सफर किया है मैंने अब्दियत का। अगर ये नहीं शुरू किया मैंने तो मैंने सफर शुरू ही नहीं किया। ये सब देखिए, बस दो गुजारिशात, मुझे मालूम है आप लोगों को मातम भी करना है, लेकिन ये जो लफ्ज इमाम है ना, इमाम, इसका क्या मतलब है ये आपके लिए अर्ज करता हूं। इमाम क्या है, इमाम का मतलब क्या है, इस लफ्ज का क्या मतलब है? इस लफ्ज का मतलब है, ये जो मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री, ये दीवार जब बनाते हैं ना, दीवार आप देखो ना, इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा होता है, यहाँ पर तो ये दीवारें ही नहीं बनती है, लकड़ी की शीटें लग जाती हैं। ये एक रस्सी लगाते हैं ऊपर से, जब दीवार बना लेते हैं ना ऊपर से एक रस्सी लगाते हैं, देखते हैं कि दीवार सीधी है कि नहीं है। सीधी, उस रस्सी को कहते हैं इमाम। समझ रहे हैं आप? उस रस्सी को क्या कहते हैं? इमाम। मालूम क्या हुआ? इमाम का काम है सीधा रखना, वो सीधे रास्ते पर रखेगा, ये है इमाम। आप दुरूद पढ़ ले मेरे मोहम्मद वाले। और ये भी मैं अर्ज कर चुका, लेकिन आप तक पहुंचा रहा हूं, ये गोरों ने अब सीखा है, ये गोरों ने अब सीखा है। अगर किसी का ड्रग टेस्ट करना होता है ना, तो पहले तो वो सांस सूंघते हैं मशीन से, जिस पे शक हो उसको गाड़ी से निकालकर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल सीधी, और कहते हैं सीधी लाइन पर 5-6 कदम रखो। 5-6 कदम इस सीधी लाइन पर। अगर एक कदम भी हटता है ना उसका सीधी लाइन से,
سمجھ جاتا ہے نشے میں ہے. ایسا ہے نا, کبھی گزرے آپ اس ایکسپیرینس سے, خدا نہ گزارے آپ کو کبھی اس ایکسپیرینس سے, لیکن آپ دیکھ لیجیے گا کرتے ہیں, یہ پرسکرائب ٹیسٹ ہے. سیدھی لائن پر چلنا ہوش کی نشانی ہے, جو نہیں چل رہا سیدھی لائن میں نشے میں ہے. اہل بیت علیہم السلام صلوات. یہ مانگے جا رہا ہوں بار الہ, مجھے کہیں مدہوش نہ کر دینا دنیا میں, مجھے اپنے ایمان کے قدم پر قدم رکھنے کی توفیق عطا کرنا. یہ ہے میری دعا. جب تک مانگوں گا نہیں ملے گا نہیں, جب تک یہ محسوس نہیں کروں گا ملے گا نہیں. اور اسی لیے شاید, اور یہ ربط مسائل کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث اور ہدیہ کر دوں آپ کے لیے, اسی لیے شاید متفق علیہ حدیث رسول اللہ نے کیا فرمایا, علی مال حق. 1000 دفعہ کی سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث. آپ میرے اس آرگیومنٹ کے تحت دیکھیے گا, حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے, میں انڈر دس ہیڈنگ دیکھیے گا, کنیکشن یہاں سے جوڑ. علی مال حق, علی حق کے ساتھ ہے, والحق مال علی. حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو نعرہ بھی یہاں لگ جاتا. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہاں پر رسول اللہ نے حدیث کو روکا نہیں ہے. یرجع الحق حیث مادا, حق وہاں مڑتا ہے جہاں علی مڑتا ہے. علی چلتا جاتا ہے, صراط مستقیم بنتی جاتی ہے, حق پیچھے پیچھے علی حق کا بیوہ. اس لیے رسول نے فرمایا تھا کہ علی صراط مستقیم بناتا جائے گا, حق اس کی پیروی کرتا جائے گا. یہ ہے وہ صراط مستقیم جو میں مانگے جا رہا ہوں. اور دیکھیے ربط مسائل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی نعمت کی مطلب یہ ہوتا ہے جس کی قیمت بڑی ہو. قدر کس چیز کی ہوتی ہے؟ قیمت. ابھی یہاں میں نے بھی مثال یہی دی تھی پہلے بھی کہ ٹیشو پیپر ہوں گے یہاں پر کہیں, وہ ان کا سب کو معلوم ہے کہ جناب یہ $1.5 کا ڈبہ مل جاتا ہے, لوگ بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں. ذرا گزر 5-6 نکال لی, نہ میزبان کو پریشانی ہوگی اور نہ مہمان کو پریشانی ہوگی. کیوں ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیونکہ اس کو جانتا ہے وہ کہ اس کی قیمت زیادہ نہیں ہے نا. اگر یہی ٹیشو پیپر کا ڈبہ, چیز یہی رہو, چیز یہی رکھے, چیز بالکل ایگزیکٹ یہی ڈبہ, یہی برانڈ, یہی سب کچھ, یہی ڈبہ $100 کا ہو جائے, نہ مہمان نکالے گا, نہ میزبان نکالے گا, نہ مہمان نکالے گا. ہاں جی صحیح کہہ رہے, کپڑے کے رومال شروع ہو جائیں گے. کیا ہوا بھائی؟ چیز تو وہی, چیز کی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی قیمت اس کی اہمیت ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ہر چیز دیکھ لیجیے, کوئی بھی چیز دیکھ لیں واٹ سو ایور. میں کوئی ایک جردل مثال نہیں ہے ٹیشو پیپر کی, آپ جو چاہے مثال لے لیں. اگر یہی موبائل فون بڑا سستا ہو جائے آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے, پرانا ہو جائے دے دیں گے بچے کے ہاتھ. نیا نیا چمکتا ہوا $2000 کا آپ لائے ہوں, آپ گر جائیں گے, موبائل کو سنبھال لیں گے. ایسا کیوں ہے جناب؟ ایسا کیا ہوا اس ایسی ڈیوائس میں؟ قیمت زیادہ دی ہے نا. تو جو گیا ہے نا جیب سے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہوگی. جو چیز میری گئی ہے کسی نعمت کو حاصل کرنے میں, وہ اس نعمت کی ویلیو ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ, میں بار بار دیکھیں, اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں میں بات کو. جب میں آخری نتیجہ دوں گا نا, جب آپ اس بات کو محسوس کریں گے. کچھ بھی کر لیں آپ, کوئی بھی چیز لے لیں, یہ گھر ہے, رینٹ زیادہ ہو یا اس کی مارگیج زیادہ ہو تو ہر چیز کا بندہ حفاظت کرتا ہے, کم ہو حفاظت نہیں. گاڑی کو دیکھ لیں, موبائل, ٹیشو, برتن,
ہر چیز میں انسان کا پرنسپل یہ ہے کہ کیا گیا ہے اس کی بیس پر وہ اس کی قدر کرتا ہے. وہ اس کی ویلیو ڈیسائیڈ کرنے کا ایک پیرامیٹر ہے. اور بھی پیرامیٹر ہے, میں وہ آگے کبھی موقع ملے گا میں عرض کروں گا, لیکن یہ ایک پیرامیٹر ہے, سب سے لو لیول پیرامیٹر ہے یہ. یہ سب سے انسانی سطحی بالکل لیول کی بات کر رہا ہوں میں, سطحی لیول کی. وہ اس بات پر ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرا گیا کیا ہے اس کو یہاں لانے میں, میرے پاس آنے میں میرا گیا کیا ہے. اگر اس کو قدر سمجھے گا جو گیا ہے تو اس چیز کی قدر کرے گا, اگر اس کی قدر نہیں کرے گا تو اس کی بھی قدر نہیں کرے گا. ایسا یہ کہ نہیں ہے. یہ دونوں باتیں آپ ذہن میں فیل کر لیں پوری طرح. 1 منٹ زیادہ لوں گا لیکن یہ پورا فیل کر لیں. ایک, نعمت کی اہمیت وہ ہوگی جو گیا ہے, ایک بات. اگر جانے والی چیز کی مجھے قدر ہوگی تو میں اس نعمت کی قدر کروں گا, ورنہ اس نعمت کو کوئی ویلیو نہیں دوں گا. اب اگر آج میرے ہاتھ میں ولایت علی ہے, آج میرے گھر میں قرآن ہے, آج میرے پاس فتوے ہیں, آج میرے پاس احکامات ہیں, آج میرے پاس مجلسیں ہیں, ماتم ہے, نوحہ ہے, تو میرا گیا کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا گئی ہے؟ اس کی قیمت گئی ہے علی اکبر کا سینہ, سکینہ کے گھر, قاسم کا سینہ, عباس کے بازو, حسین کا سر. جس کو ان کی قدر ہے, اگر ان کی قدر کرتا ہوں تو آج ان احکامات کی قدر کروں گا. اگر وہ قیمت نہ گئی ہوتی تو آج میرے گھر میں قرآن نہیں ہوتا. اگر یہ قیمت نہ دی ہوتی تو آج مرجع کے فتووں کی توضیح المسائل نہیں ہوتی میرے گھر میں. اگر وہ قیمت نہ دی ہوتی تو آج اذان کی آوازیں نہیں ہوتی, آج جا نمازیں میرے گھر میں نہیں ہوتی, آج سجدگاہیں اور تسبیحاں میرے گھر میں نہیں ہوتی. اگر ان کی قدر کرتا ہوں جو گیا ہے, میرا نہیں گیا, اگر ان کو اپنا سمجھوں تو ان چیزوں کی قدر کروں گا. اگر ان کو اپنا نہیں سمجھا تو اصل میں نے ان کی قدر نہیں. میں نے آپ سے دیکھیں پورا سرٹیفکیٹ لے کے یہ نتیجہ دیا ہے کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب جو قیمت گئی ہے نا اس کی قدر ہوگی. میری نظر میں اگر آج نماز کی اہمیت ہے, قرآن کی اہمیت ہے, فتووں کی اہمیت ہے, دین کی کوئی اہمیت ہے, تو اس کا ایک ریزن یہ ہوگا کہ میں اس کا بچانے والے کی قدر کروں کہ میرا کیا گیا جس کے نتیجے میں مجھے یہ ملا. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم. حسین نے ذات حسین کو مقصد حسین پر قربان کیا ہے. نہ صرف ذات حسین کو بلکہ کنبہ حسین کو قربان کر دیا انہوں نے. اگر حسین کی نگاہ میں یہ اسلام, یہ نمازیں, یہ فتوے, یہ مجلس, یہ ماتم علی اکبر سے افضل نہ ہوتا اس کو بچانا, تو عقل کا تقاضا تھا کہ علی اکبر کو بچا لیا جاتا, ان چیزوں کو قربان کر دیا جاتا. ایمانداری سے بتائیے, کوئی عقل مند انسان چیز کی قدر سے زیادہ قیمت نہیں دیتا. جو اس کی قدر ہوتی ہے اس کے حساب سے چیز دی جاتی ہے, اس کے حساب سے قیمت دی جاتی ہے. اگر حسین نے علی اکبر کو دیا ہے نا تو حسین نے سمجھا ہے کہ یہ دین اس لائق ہے کہ اس پر علی اکبر قربان ہو, یہ دین اس لائق ہے کہ اس پر علی اصغر تیر کھائے, یہ دین اس لائق ہے کہ میری گھر کی عورتیں ہاتھوں کو بندوا لیں لیکن دین کو بچا لیں. اس دین کی قدر ہے. اگر میں ایک بار عرض کر رہا ہوں, ایک ایسپیکٹ ہے, ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کیا گیا اور کس کے لیے گیا, اس چیز کی قدر پہچانوں. یہ منگوایا تھا مجھ سے اللہ نے, اور مجھے آج جس کا حکم دیا گیا ہے جس جوان کا ذکر کرنے کا, معمولی جوان نہیں ہے یہ حسین نے جو قیمت دی ہے. دیکھیے ایک ریزن تاریخ نے یہ لکھا, بار عرض کر رہا ہوں, بہت ساری روایات ہیں, اس میں سے ایک گوشہ عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے, کہ یہ سوال تھا کہ یہ خواتین کے ہاتھ جو باندھے گئے یہ پشتے گردن سے کیوں باندھے گئے,
یہ آگے بھی باندھے جا سکتے تھے نا, اونٹ کی گردن سے بھی باندھے جا سکتے تھے نا. بھائی دیکھیے, میں آپ کو خطیب اکبر کا ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا عاشور سے پہلے تک یا شام غریبہ تک امت کے ظلم کی داستان تھی. شام غریبہ تک, شام غریبہ کے بعد امت کی بے غیرتی کی نشانی تھی. جو کچھ بھی ہوا وہ امت کی بے غیرتی تھی. کیا ہاتھ آگے نہیں باندھے جا سکتے تھے؟ یہ پشتے گردن سے باندھنے کا کیا سوال تھا؟ اس کا ایک ریزن یہ لکھا ہے کہ یہ ملعون یہ چاہتے تھے کہ عورتیں ان سروں کو دیکھتی رہے جن سروں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو بند نہ کر سکے, اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نہ چھپا سکے, اس لیے ہاتھوں کو پشت گردن سے باندھا گیا. اور علی اکبر کی جوانی, اللہ اکبر, جب پہنچا ہے نا کوفہ یہ قافلہ, تو کوفے کی عورتوں نے یہ کہا جب علی اکبر کا سر دیکھا نا کہ کاش اس کی ماں مر گئی ہو. اس جوان کا یہ عالم دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. کون بیان کر سکتا ہے اس دل کے کرب کو جو اپنے جوان بیٹے علی اکبر جیسے, آپ دیکھیں نا رسول کا چہرہ, فاطمہ کی عمر کے محمد کو مار دیا. کیا گزری ہوگی دل پر اس ماں کے, جس کا جوان بیٹا نہ صرف مار دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. دیکھیے دشمن کی نگاہ میں علی اکبر جتنا حسین ہو, اگر دشمن کی نگاہ میں علی اکبر اتنا حسین تھا تو ماں کی نگاہ میں علی اکبر کیسا؟ اللہ اکبر. اس ماں نے وہ کرب سہا اس دین کی خاطر, اس ماں نے یہ کرب سہا. اور بس مقتل کے 2 جملے پڑھ کر میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کیا ہوا آخری وقت جب علی اکبر نے آ کے باپ سے کہا ہوگا نا, کیا گزری ہوگی باپ کے دل, بابا یہ لوہے کی گرمی مجھے مار رہی ہے, یہ پیاس مجھے قتل کیے دے رہی ہے, اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے میں اس فوج کو علی کی جنگ یاد دلا دوں گا. حسین کی بے بسی ہے یہ. حسین نے کہا بیٹا تیرا باپ تجھے 2 گھونٹ پانی نہیں دے سکتا, بس اپنی زبان میری زبان پر رکھ لو, تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. بس علی اکبر نے وہ زبان پر زبان رکھی, پیچھے ہٹے, کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی, آپ بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ, دادا تمہیں سیراب کرنے کے لیے انتظار کر رہے. علی اکبر گئے. علی اکبر نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا, آخری مرتبہ کہا السلام علیکم. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بارلا تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ, تجھے تیری عظمتوں, کرامتوں, شرافتوں, عزتوں, رحمتوں, برکتوں, مغفرتوں کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما, صراط مستقیم پر اپنے امام نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں, ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں, نصرت کرنے والوں اور محبت کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Hey!
بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، 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 18ویں بہار میں اکبر گزر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، سامنے نگاہوں پہ نورے نظر کی لاش، شبیر کس طرح سے اٹھائیں سر کی لاش، ٹوٹی ہوئی کمر ہے کہ عباس مر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، لال قلب محمد کے چین کو کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں ہے حسین کو، تم باپ کی نگاہوں کو بے نور کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، لے کے جاتا تھا مظلوم کا فراق، رن میں نہیں اڑاتے تھے شبیر کا مذاق، چاہے خدا تلاش پسرنے کدھر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، پر یہ کیسی جفا ہے ستم گروں، ایک باپ تم سے پوچھ رہا ہے ستم گروں، اے شامیوں جواب دو اکبر کدھر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، برچی کا پھل کرے جے پر کھاتے میرے پتر، تم تو سدھارے جانب خلدے کری مگر، اہل حرم کی موت کا سامان کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے، غم زدہ تو بہاروں کا دل ملول، کہہ کے رو رہے ہیں یہ باغ جنا کے پھول، جینے کے
گلستاں کو ویران کر گئے. در پہ سوچا یہ شبیر نے بلال کیا ہوگا ہم جو روئیں گے بانوں کے دل کا حال. پلکوں سے گرتے گرتے کچھ آنسو ٹھہر گئے. بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے. بانوں کے گلستاں کو ویران کر گئے. ایک نوحے کے ساتھ شعر پیش کریں. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر بجھتی ہوئی آنکھوں سے عباس کو دیکھا ہے. زینب کو پکارا ہے امامہ اتارا ہے خاک پہ مارا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. پہنچے ہیں کمر تھامے عباس کے سرہانے. میں کبھی بازو میں کبھی شانے. پھر مشق اٹھائی ہے سینے سے لگائی ہے رضان پہ رکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. صبح میں سورج ہو تم چاند اندھیرے میں لے لو مجھے اے بھائی میرے بازو کے گھیرے میں. تم ہی ہو ذرا میری تم ہی ہو سپر میری تم سے میرا ہونا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. نیلی کوچے میں تنہا میں کھڑے رہنا ہمیں کبھی نہ لینے شیطان کھڑے رہنا. چلنے پہ وہ چل دینا رکنے پہ وہ رک جانا بھولا نہیں جاتا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. جب شاہ نے بے بازو تپتی ہوئی ریتی پر عباس کو دیکھا ہے. یا حسین 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 یا حسین
حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 ہائے علی اکبر ہائے 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 ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں عمر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 کہتی تھی ماں عمر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک سے کی صبح کو دکھا دوں بے چین کی خواہش ہائے ہائے علی اکبر 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 کہتی تھی ماں عمر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا ہو گئے سو والا ہے میرا خوب نگایا یہ کیا ہوا دل پر ہائے ہائے علی اکبر 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 ہائے ہائے
علی اکبر ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شانی ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شانی میں افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر 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 اماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھر میں جیسے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تمہیں لے کے جو دام توڑ رہے ہو تمہیں لے کے جو دام توڑ رہے ہو ہم سے ہمیشہ کے لیے توڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دل پر ہائے ہائے علی اکبر 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 آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے ماتے کی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں خوب بھری میاں سے لپٹ گئے ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے ماتے کی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر
ہے محشر ایک یاد ہوئے کرب بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین